بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کراہیت استقبال القبلۃ عند قضاء الحاجہ۔ قضاء حاجت کے وقت استقبال قبلہ کی کراہیت کے بارے میں یہ باب ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے دو باب قائم فرمائے ہیں، ایک یہ باب ہے اور ایک باب الرخصۃ فی ذالک، یہ باب قائم کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے سنیے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک یہ جو پہلے باب میں کراہیت کا بیان ہے، یہ کراہیت اپنے اطلاق پہ نہیں ہے، بلکہ بعض صورتیں جائز بھی ہیں استقبال اور استدبار کی، اور ان صورتوں کے بارے میں اگلا باب باب الرخصۃ فی ذالک، یعنی باب الرخصۃ فی استقبال القبلۃ عند قضاء الحاجہ، یہ باب قائم فرمایا ہے۔ ان دو بابوں کو قائم کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے باب میں ممانعت اور کراہت یہ اپنی اطلاق پہ نہیں ہے، بلکہ بعض صورتیں جائز بھی ہیں استقبال اور استدبار کی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دو بابوں کو قائم کرنے سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہو کہ ان کے نزدیک بھی مطلقاً ممانعت ہے، لیکن ضرورت کی بنا پر اجازت بھی مل سکتی ہے، اجازت بھی ہو سکتی ہے۔ تو پہلے باب میں پہلا باب مطلقاً کراہت پر استدلال کرنے کے لیے قائم کیا، اور دوسرا باب جو رخصت والا ہے اس میں اس بات کا بیان ہے کہ ضرورت اور مجبوری کی بنا پر استقبال اور استدبار کی اجازت مل سکتی ہے۔ دونوں احتمالات موجود ہیں۔ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کے بارے میں حضرات شراح حضرات بہت سارے مذاہب بیان کرتے ہیں، بعض 8 مذاہب بیان کرتے ہیں، بعض 12 تک مذاہب بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے بس چند مذاہب جو کہ مشہور ہیں وہ بیان کر لیں گے۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ مطلقاً کراہت اور ممانعت ہیں۔ مطلقاً کیا ہے؟ کراہت اور ممانعت ہیں۔ پھر اس اطلاق میں عموم ہے، جہاں پر استقبال ممنوع ہے وہاں پر استدبار بھی ممنوع ہوگا، اور بنیان میں ممنوع ہو تو صحرا اور فضا میں بھی ممنوع ہوگا۔ اس کے بالعکس کر لو، یعنی چاہے استقبال ہو چاہے استدبار ہو، چاہے کلی فضا میں ہو، صحرا میں ہو یا بنیان ابنیہ میں ہو، تمام صورتوں میں ممانعت اور کراہت ہوگی۔ یہ مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ دوسرا مذہب مطلقاً جواز ہے۔ مطلقاً جواز کا مطلب چاہے استقبال ہو چاہے استدبار ہو، چاہے صحرا میں ہو چاہے بنیان میں ہو، ہر صورت میں جواز ہے۔ یہ مذہب کس کا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں حضرت عروۃ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مذہب ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے استاذ ربیعہ الرائی رحمہ اللہ کا ہے، اور داؤد بن علی الظاہری رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے کہ مطلقاً جواز ہے۔ تیسرا مذہب استقبال ممنوع ہے۔ استقبال چاہے صحرا میں ہو چاہے بنیان میں ہو، استقبال ممنوع ہے، اور استدبار جائز ہے۔ استقبال کا معنی کیا مطلب؟ رخ کرنا، منہ کرنا قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف، یہ ممنوع ہے، چاہے کلی فضا میں ہو چاہے بنیان میں ہو۔ لیکن استدبار یعنی پیٹھ کرنا قبلے کی طرف، یہ صحرا میں بھی جائز ہے اور بنیان میں بھی
جائز ہیں. یہ مذہب امام صاحب کی طرف منسوب ہے. امام صاحب کی ایک روایت، پہلی روایت تو جو کہ صحیح روایت ہے، وہ کون سی تھی؟ پہلی والی کہ مطلقاً عدم جواز، مطلقاً کراہت. یہ جو تیسرے نمبر پر مذہب بیان ہو گیا کہ استقبال یہ لا يجوز فی الصحراء والبنیان، یہ ناجائز ہے، اور استدبار کیا ہے؟ جائز ہے دونوں میں. یہ امام صاحب کی طرف ایک قول منسوب ہے. چوتھا مذہب یہ ہے کہ استقبال اور استدبار یہ دونوں کھلی فضا میں ناجائز ہیں اور بنیان میں جائز ہیں. استقبال اور استدبار کیا ہے؟ صحرا میں، کھلی فضا میں یہ جائز ہیں، اور بنیان میں کھلی فضا میں بولو ناجائز ہیں، کھلی فضا میں ناجائز ہیں اور بنیان میں جائز ہیں. بولو یہ چوتھا مذہب کون سا ہے نعمان؟ چوتھا مذہب کھلی فضا میں اور صحرا میں ناجائز ہے، ہاں، بنیان میں جائز ہے. صحرا نہ بولو، صحرا. صحرا میں ناجائز ہے اور بنیان میں جائز ہے. صحرا میں دونوں ناجائز ہیں یا صرف استقبال یا صرف استدبار؟ یہ صرف استقبال ناجائز ہے. ہاں نعمان تم بتاؤ. استقبال صحرا میں ایک ناجائز ہے یا دونوں ناجائز ہیں؟ صحرا میں ایک. دونوں ناجائز ہیں. استقبال اور استدبار دونوں ناجائز ہیں صحرا میں، اور بنیان میں، آبادی میں دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے، یہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے. امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کی یہ ایک روایت ہے. مذہب کن کا ہے؟ امام مالک، امام شافعی، امام اسحاق رحمہم اللہ، ان کا مذہب ہے. اور حضرت امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے. یہ مذاہب کا بیان ہو گیا. اب جو حضرات فرماتے ہیں کہ استقبال استدبار ناجائز ہیں، مکروہ ہیں، انہوں نے اس عدم جواز اور کراہیت کے لیے علت کیا بیان کی ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ تو علت کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ احترام قبلہ. احترام قبلہ، جس طرح ہم نماز میں قبلہ کی طرف رخ کر کے قبلہ کے احترام کو ظاہر کرتے ہیں، ان کی تعظیم کو ظاہر کرتے ہیں، اس کی تعظیم کو ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس کی طرف رخ بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یعنی قضاء حاجت کے وقت اس کی طرف رخ بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس میں بے احترامی ہے، بے تکریمی ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وعلیکم السلام دخو دراساتو کې دی کنه کستاسو سره دی ها ماشاءالله صحیح ده بل کس دی د پشان کې دی صحیح ده. اچھا کیا بیان ہو گیا؟ یعنی استقبال اور استدبار کی جو ممانعات ہیں وہ احترام قبلہ کی وجہ سے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ احترام مسلین کی وجہ سے، جو جنات وغیرہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے احترام کی وجہ سے قبلے کی طرف استقبال اور استدبار عند قضاء الحاجہ یہ ممنوع ہے. یہ تو علت ہو گئی عدم جواز کی، کراہت کی. اب اس بات کا بیان کہ یہ ممانعات کس بنیاد پر ہیں، کس بنا پر ہیں. تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خروج نجاست کی وجہ سے ہیں. یہ جو قبلے کی طرف رخ کرنا قضاء حاجت کے وقت یہ ممنوع ہے. کس وجہ سے ہیں؟ خروج نجاست کی وجہ سے ہیں کہ انسانی بدن سے نجاست نکلتی ہے، تو اس لیے استقبال اور استدبار ناجائز ہوگا. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کشف عورت الی القبلہ کی وجہ سے قبلے کی طرف سطر کھل جاتا ہے، تو اس وجہ سے قبلے کی طرف
تغوت اور تبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جو حضرت فرماتے ہیں کہ خروج نجاست کی وجہ سے ہیں، تو جن صورتوں میں بدن سے نجاست کا خروج ہوتا ہے، جیسے کہ حجامہ کے دوران، تو حجامہ کرتے وقت بھی قبلے کی طرف رخ کرنا یہ مکروہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جن صورتوں میں کشف عورت ہوتا ہے، جیسے کہ قضاء حاجت کے وقت، ہم بستری کے وقت وغیرہ، تو ان صورتوں میں بھی قبلے کی طرف رخ کر کے ہم بستری نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح جو یعنی وہ استحداد جو ہیں، یعنی زیر ناف بال مونڈنا، تو اس صورت میں بھی قبلے کی طرف رخ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جن صورتوں میں کشف عورت ہوتا ہے، ان صورتوں میں اگر اس کو بنیاد بنا دیا جائے کشف عورت کو، تو جن صورتوں میں کشف عورت ہوتا ہے، چاہے ہم بستری کی صورت میں ہو، چاہے استحداد کی صورت میں ہو، چاہے ختان کی صورت میں ہو، یعنی سنتی، تو ان تمام صورتوں میں قبلے کی طرف رخ کرنا مکروہ ہوگا، ناجائز ہوگا۔ باب کراہیت استقبال القبلہ، قبلہ کسے کہتے ہیں؟ مرکز توجہ کو کہا جاتا ہے۔ ما یستقبل ویتوجہ الیہا، جس کی طرف رخ کیا جاتا ہے، یعنی مرکز توجہ۔ یہاں پر قبلہ سے مراد کعبہ ہے، کعبہ شریف اس سے مراد ہے۔ عند قضاء الحاجہ بسند المتصل منا الی الامام ابی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومہ وبرکاتہ انہ قال حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم۔ مسدد بن مسرحد یہ تو وہی ہیں جن کے سلسلہ نسب کو ہم نے بیان کیا تھا، اور کس کا یہ روکیا کس کا تھا؟ بچھو کے کانٹے کا دم تھا۔ اور اس کو اگر لکھ دیا جائے کاغذ پر بسم اللہ کے ساتھ، یعنی پورا سلسلہ نسب بسم اللہ سمیت میں لکھ دیا جائے اور بخار زدہ کے گلے میں ڈال دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ ابو معاویہ محمد بن حازم ہیں، یہ امام اعمش رحمہ اللہ کے ممتاز تلامذہ میں سے ہیں۔ احفظ الناس لحدیث الاعمش، اعمش کے حدیثوں کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والے یہ حضرت ابو معاویہ محمد بن حازم رحمہ اللہ ہیں۔ امام اعمش رحمہ اللہ یہ بھی اعلیٰ درجے کی ثقہ راوی ہیں۔ سلیمان بن مہران ان کا نام ہے۔ ابراہیم نخعی ابراہیم بن یزید بن قیس النخعی یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ عبد الرحمن بن یزید بن قیس النخعی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، ان کو سلمان فارسی بھی کہا جاتا ہے، سلمان الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ قیل لہو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، یعنی یہود مدینہ میں سے کسی نے شرارت استہزاء کے طور پر، تمسخر کے طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، لقد علمکم نبیکم کل شیء، واللہ لقد علمکم نبیکم کل شیء، خدا کی قسم تمہارے نبی تمہیں سب کچھ سکھاتا ہے، ہر چیز سکھاتا ہے، حتی الخراءۃ، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کی جو ہیئت ہے وہ بھی تمہیں سکھاتا ہے۔ حالانکہ نبی کی شان تو اونچی ہوتی ہے، اعلیٰ و عرفہ ہوتی ہے، تو اتنی معمولی چیزیں کیوں سکھاتے ہیں؟ اعلیٰ و عرفہ شخصیت کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ و عرفہ چیزیں بیان کرے۔ یہ کیا ہے کہ بیٹھنے کی حیت، قضاء حاجت کے لیے اس طرح بیٹھنا چاہیے، فلاں طرف رخ کرنا چاہیے، فلاں طرف رخ نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا کون سی باتیں ہو گئی؟ تو یہ استہزاء کے طور پر انہوں نے، یہ یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھ لیا تاکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ جائے۔ الخراءۃ، یہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کی جو ہیئت ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور نفس حدث کو خراء یا خرا بحذف التا، تا کو حذف کر دو، خا پر فتحہ اور کسرہ، خراء اور خرا دونوں یہ پھر
نفس حدث کو کہا جاتا ہے۔ قال، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اجل۔ اجل حرف ایجاب ہے، نعم کے معنی میں۔ انہوں نے کوئی خفگی محسوس نہیں کی، کوئی یعنی دب نہیں گئے، بلکہ بڑے فخر انداز میں انہوں نے جواب دیا، اجل، نعم، یعلمنا کل شیء حتی القراءۃ، لقد نہانا، واللہ لقد نہانا صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول۔ خدا کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے ان اس بات سے، نستقبل القبلۃ، کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر لیں، بغائط، غائط اصل میں المطمئن من الارض کو کہا جاتا ہے، جو زمین ہوتی ہے نا، عام زمین سے نیچے جو زمین ہوتی ہے اس کو اصل میں غائط کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ کنیف، مراخیز وغیرہ یہ گھروں میں نہیں ہوتی تھی، تو لوگ گھروں سے باہر، جیسے کہ گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں، لوگ کھیتوں کی طرف چلے جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے، تو اس زمانے میں نشیبی زمین جو نیچے زمین ہوتی تھی وہاں چلے جاتے تھے، تو اصل میں غائط اس نشیبی زمین کو کہا جاتا ہے، لیکن پھر یہ قضاء حاجت پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ ان نستقبل القبلۃ بغائط، با بمعنی فی کے ہیں، فی غائط، قضاء حاجت کے وقت ہمیں استقبال قبلہ سے منع فرمایا، او بولن یعنی پیشاب اور پاخانہ، دونوں صورتوں میں ہمیں استقبال قبلہ سے منع فرمایا۔ یہاں پر ان نستقبل ہے، ان نستقبل کے الفاظ نہ یہاں پر ہیں نہ ترجمۃ الباب میں ہیں۔ استدبار کا ذکر نہ ترجمۃ الباب میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن مراد دونوں ہیں، استقبال اور استدبار دونوں مراد ہیں۔ وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، اور نہانا اللہ نستنجی بالیمین، لا زائدہ ہے، لا کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ اگر لا کو زائدہ شمار نہ کیا جائے تو پھر مثبت ہو جائے گا، اور مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہمیں استنجا بالیمین کی اجازت دی ہے، لہذا لا زائدہ ہے۔ وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ نَهَانَا أَن نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، نہانا ان نستنجی بالیمین، ہمیں منع فرمایا ہے اس بات سے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ الاستنجا کہتے ہیں مسح موضع النجو، مسح موضع النجو، اور نجو کس کو کہا جاتا ہے؟ محل نجاست کو، جہاں سے نجاست نکلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، اس کی علت کیا ہے؟ احترام، دائیں ہاتھ کے احترام کی وجہ سے۔ وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور یہاں پر بھی لا زائدہ ہے۔ وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ نَهَانَا أَن نَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور ہمیں اور منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم میں سے کوئی شخص 3 پتھروں سے کم پر استنجا کرے، او یستنجی برجیع او عظم، یا استنجا کرے رجیع کے ساتھ۔ رجیع ما یخرج من بدن الانعام، ما یخرج من بدن البہائم، رجیع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لید کو، گوبر کو کہا جاتا ہے، روس لید کو کہا جاتا ہے، رجیع گوبر کو کہا جاتا ہے۔ او عظم، یا ہم میں سے کوئی کس کے ساتھ استنجا کریں؟ ہڈی کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ استنجا کریں۔ اس میں ایک یہاں پر اختلاف آتا ہے کہ 3 پتھروں سے کم پر استنجا جائز ہے یا نہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ بات آپ سن لیں کہ استنجا کا حکم کیا ہے؟ آیا استنجا واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، فرض ہے؟ ٹھیک ہے، استنجا کا حکم کیا ہے؟
تو استنجا کے حکم کے بارے میں امام شافعی، امام احمد اور اسحاق بن ابراہیم، اسحاق بن راہوی جن کو کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ استنجا واجب ہے اور 3 پتھروں سے کرنا واجب ہے، 3 سے کم میں جائز نہیں ہے۔ 3 سے کم میں ہو گیا، چاہے انکاح حاصل ہو جائے، چاہے صفائی حاصل ہو جائے، تب بھی جائز نہیں ہوگا۔ یا تو 3 پتھروں سے کر دیا جائے استنجا، اور یا ایک پتھر ایسا پتھر ہو جس کے 3 کنارے ہو تو اسے بھی جائز ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی چھوٹا اور بڑا دونوں استنجا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 6 پتھر استعمال کرنا یہ واجب ہوں گے، یا تو 6 پتھر استعمال کرنے واجب ہوں گے، اور یا ایک ایسا پتھر جس کے 6 کنارے ہو تو اسے استنجا کرنا واجب ہوگا۔ احناف کے نزدیک استنجا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، الا یہ کہ موضع نجاست سے تجاوز کر جائے تو اس صورت میں پھر واجب ہو جائے گا، لیکن اگر موضع نجاست سے تجاوز نہ کیے ہو تو پھر سنت ہے۔ امام مالک اور حضرت داؤد بن علی الظاہری رحمہم اللہ، ان کے نزدیک انکا واجب ہے۔ اب چاہیے انکا 1 پتھر سے حاصل ہو جائے، 2 سے حاصل ہو جائے، 3 سے حاصل ہو جائے، 5 سے، 7 سے، جتنے پتھروں سے بھی انکا حاصل ہو جائے، انکا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پر اس حدیث میں کتنے پتھروں کا ذکر ہے؟ وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ 3 أَحْجَارٍ، 3 پتھروں سے کم سے ممانعت آئی ہے کہ 3 پتھروں سے کم استعمال نہ کیے جائیں استنجا کے دوران۔ تو احناف کے نزدیک اس حدیث میں جو 3 پتھروں کی تصریح ہے، یہ اس پر محمول ہے کہ عام طور پر انکا اور صفائی یہ 3 ہی پتھروں سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ شرط نہیں ہے، شرط کے طور پر ذکر نہیں کیا ہے بلکہ احتیاط کے طور پر ذکر کیا ہے کہ عام طور پر انکا یہ 3 پتھروں سے حاصل ہو سکتا ہے، 3 پتھروں سے کم سے حاصل نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے یہاں پر 3 کی تصریح بیان کی گئی ہے۔ اب اس بات کی دلیل کہ یہاں پر 3 پتھروں کا ذکر ہے لیکن 3 پتھروں سے استنجا کرنا واجب نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ایک روایت ہے۔ ایک آدمی نے حالت احرام میں خوشبو لگایا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ ان سے فرمایا اما الطیب الذی بک، وہ خوشبو جو تم پر لگی ہوئی ہے، فاغسلہ 3 مرات، اس کو دھو لو۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اس کو دھو لو۔ ایک آدمی نے حالت احرام میں خوشبو لگائی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس خوشبو کو 3 مرتبہ دھو لو۔ اب اس حدیث کے بارے میں حضرت امام نووی رحمہ اللہ جو کہ شافعی المسلک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھونے کا حکم کیوں دیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ اس خوشبو کو دھونے کا حکم اس لیے دیا تاکہ خوب صفائی حاصل ہو جائے اس خوشبو کی کپڑوں سے، احرام سے، یعنی مبالغہ کے طور پر، تاکہ اس خوشبو کا رنگ زائل ہو جائے، اس کی بو زائل ہو جائے، مبالغہ کے طور پر انہوں نے 3 کا حکم دے دیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ واجب ازالہ ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث میں فرماتے ہیں، اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونا واجب نہیں ہے بلکہ ازالہ، اس خوشبو کو زائل کرنا، اس خوشبو کو ختم کرنا واجب ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں چاہے 1 مرتبہ سے ختم ہو جائے، 2 مرتبہ سے ختم ہو جائے، 3 مرتبہ سے ختم ہو جائے، اگر 1 مرتبہ سے اس خوشبو کا ازالہ حاصل ہو جائے تو بس 1 مرتبہ کافی ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں نا اس حدیث میں کہ اگر انکا حاصل ہو جائے 1 پتھر سے تو پھر کافی ہے۔ وہاں پر آپ حضرات 3 مرتبہ 3 کا حکم جو ہے وہ مبالغہ پر محمول کرتے ہیں، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ 3 پتھروں کا استعمال واجب ہے۔ تو جب آپ حضرات وہاں پر 3 مرتبہ دھونے کو مبالغہ پر محمول کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آپ حضرات کہ اگر 1 مرتبہ دھونے سے مقصود حاصل ہو جائے تو 3 مرتبہ دھونا واجب
نہیں. اسی طرح ہم بھی یہاں پر کہتے ہیں کہ مبالغتاً یا احتیاطاً 3 پتروں کا حکم دیا ہے. اگر ایک پتر سے انکاح حاصل ہو جائے تو یہ ایک پتر بھی کافی ہو جائے گا. دوسری دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لیلۃ الجن والی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجن کے موقع پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے لیے 3 پتر تلاش کر کے لے آؤ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 2 پتر مل گئے، تیسرا میں نے لید اٹھایا اور وہ لے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتر تو لے لیے، لیکن وہ لید جو تھی وہ پھینک دی اور فرمایا انہا رکزن. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تسلیس واجب ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ تیسرا پتر تلاش کر کے لے آؤ. یہ تو 2 پتر ہیں، ایک تو رکس ہے، ایک تو روس ہے، لید ہے، اور اس لیے تو استنجا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ آگے علت آ جائے گی اس کی. اور 3 پتر لے لیے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتروں پر اکتفا کر لیا، معلوم ہوا 2 پتروں پر اکتفا کر لیا، معلوم ہوا کہ 3 پتر یہ واجب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس روایت پر علامہ خطابی رحمہ اللہ نے اعتراضات کیے ہیں. ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتر لے لیے اور لیت پھینک دی، اور تیسرا پتر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں مانگا. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتروں سے استنجا کیا تھا، تیسرا پتر استعمال نہیں کیا تھا. ہو سکتا ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں وہاں پر تیسرا پتر موجود ہو، وہاں پر ہو سکتا ہے وہاں پر تیسرا پتر موجود ہو. تو 2 پتر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے اور ایک پتر وہیں پر پڑا ہوا ہوگا، وہ اٹھایا ہوگا اور 3 پتروں سے استنجا کیا ہوگا. یہ تیرا سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پتھر موجود نہیں تھے. اگر پتھروں والی جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود وہاں سے اٹھا لیتے 3 پتھر. تو جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ لیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر پتھر موجود نہیں تھے. دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انکاح ضروری ہے، چاہے وہ 1 پتر سے حاصل ہو جائے، 2 پتروں سے حاصل ہو جائے، انکاح ضروری ہے. تو جب انکاح ضروری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کی تعین کیوں کی؟ 3 پتروں کی تعین کیوں کی؟ 3 پتروں کے تو شرط کے طور پر استعمال کیا گیا، شرط کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ 3 پتر شرط نہیں ہے، بلکہ یہ احتیاطاً 3 کی تعین کی ہے، احتیاط کی بنا پر 3 کی تعین کی ہے. انہوں نے عدت پر بھی قیاس کیا ہے. کس پر؟ عدت پر بھی انہوں نے قیاس کیا ہے کہ عدت واجب ہوتا ہے کتنے حیضوں کے ساتھ؟ 3 حیضوں کے ساتھ عدت واجب ہوتی ہے. اب جب پہلا حیض آ گیا تو استبراء رحم معلوم ہو گیا کہ رحم میں کچھ نہیں ہے، تو پھر دوسرے اور تیسری کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے اور تیسری کی کیا ضرورت ہے؟ جب پہلا حیض آ گیا تو معلوم ہو گیا کہ رحم میں کوئی ولد موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دوسرے اور تیسرے حیض تک تربص کا حکم دیتے ہیں. تو معلوم ہوا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس طرح قرآن مجید میں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء 3 کی تصریح ہے، تو اگر ایک سے استبراء رحم ثابت ہو جائے تو دوسرا اور تیسرا کا گزارنا یہ بھی واجب ہوگا. اسی طرح یہاں استنجا میں بھی ہے کہ اگر ایک پتھر سے انکاح حاصل ہو جائے، دوسرے اور تیسرے کا استعمال ہو، یہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. اس قیاس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے، یہ قیاس مال فارق ہے، قیاس یہاں پر صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 3 حیضوں کے ساتھ عدت
یہ قرآن سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، اور اس کے معارض کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے معارض کوئی ایسی دلیل قرآن کی آیت یا حدیث میں موجود نہیں ہے جس میں ایک حیض یا 2 حیضوں کی تصریح ہو۔ جبکہ استنجا بالاحجار کے بارے میں یہاں پر تو 3 کا ذکر ہے، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو آپ حضرات حدیث سن چکے، اس میں 2 کا ذکر ہے، بعض میں پھر 1 کا ذکر ہوگا۔ بلکہ اگلے باب میں شاید یا اس سے اگلے ابواب میں کہیں حدیث آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو قضاء حاجت کا ارادہ کرے تو اپنے ساتھ 3 پتھر لے کر چلا جائے۔ من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، جس نے 3 پتھروں سے استنجا کر لیں اس نے اچھا کیا، اور جس نے 3 پتھروں سے استنجا نہیں کیا تو تب بھی کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اختلاف سمجھ میں آ گیا، دلیل سمجھ میں آ گئی۔ وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ 3 أحجار او یستنجی برجین او بعظم۔ رجی انسانی پاخانے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور روس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کو رجی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے تو خوراک لوٹ جاتا ہے پاخانے کی صورت میں، پاخانے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، تو یہ اپنی اصلی حالت سے لوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جانور چارہ کھا لیتے ہیں، پھر وہ چارہ کیا بن جاتے ہیں؟ لید بن جاتے ہیں، گوبر بن جاتے ہیں، تو اپنی اصلی حالت سے لوٹ کر دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو رجی کہا جاتا ہے۔ اس ممانعت کی علت کیا ہے؟ روس کے ساتھ لید کے ساتھ استنجا ممنوع ہے، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت نجاست ہے۔ ایک نجاست سے دوسری نجاست کو صاف نہیں کیا جا سکتا، لہذا ہر وہ چیز جو نجس ہو اس سے استنجا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ ہڈی سے استنجا کی ممانعت کی علت کیا ہے؟ اس کی ایک علت تو یہ ہے کہ یہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، اس سے صفائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کردرا ہوتا ہے، انسان اس سے انسان کے زخمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن اصل علت اس کی یہ ہے فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، یہ جنات کی خوراک ہے۔ تو جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ آپ صحابہ کرام کو منع فرما دیں کہ وہ ہڈیوں سے استنجا نہ کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو منع فرما دیا۔ تو اس کی علت کیا ہے؟ خوراک ہے، جنات کی خوراک ہے۔ اس عزم کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں ہر وہ چیز جو قابل احترام ہو، روٹی ہو گئی، ڈبل روٹی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ جو قابل احترام چیزیں ہیں، کاغذ ہو گیا، تو کاغذ کے ساتھ بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے، ترمذی شریف میں بھی آئی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے نسائی شریف میں، ابن ماجہ، ان تمام کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ وَبِهِ قال حدثنا عبد الله بن محمد النفیلی قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حکیم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم۔ عبداللہ ابن محمد ابن علی ابن نفیل، عبداللہ ابن محمد ابن علی ابن نفیل النفیلی، یہ سکہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک یہ بھی اعلیٰ درجے کی فقہ مجتہد ہیں، اعلیٰ درجے کی سکہ راوی ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، بہت بڑے امام صاحب کے شاگرد ہیں، 19ویں شاگرد ہیں۔ محمد ابن عجلان یہ بھی سکہ راوی ہیں، قعقاع ابن حکیم یہ بھی سکہ ہیں۔ حضرت ابو صالح السمان الزیات
ان کا نام ذکوان تھا، یہ بھی ثقہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ الدوسی الیمانی یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، بے شک میں تمہارے لیے باپ کے مرتبے میں ہوں۔ جیسا کہ ایک باپ کو اپنے بیٹی کی علمی اور عملی تربیت کی فکر ہوتی ہے، علمی اعتبار سے بھی میرا بیٹا ترقی کرے اور عملی اعتبار سے بھی میرا بیٹا کیا کرے، ترقی کرے، اسی طرح مجھے بھی آپ کے علمی اور عملی ترقی کی فکر ہے۔ اعلمکم امور دینکم، میں تمہارے دین کے معاملات سکھاتا ہوں۔ حدیث نمبر 8، حدیث نمبر 8 ہے، یہ دیر سے آنے کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، دیر سے آنے کا یہ فائدہ ہے۔ آپ کو حدیث کا پتہ نہیں ہے کون سی حدیث ہے؟ صفی اللہ، کیوں لیٹ آتے ہو؟ دور سے آتے ہو؟ یار یوسف خود کام کا نہیں ہے، آپ کو بھی کام سے نکالتا ہے۔ ہاں یوسف، ریاض الدین کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ یہاں پر بمنزلۃ الوالد کہا ہے، والد نہیں بلکہ بمنزلۃ الوالد، والد کے مرتبے میں ہو، والد نہیں ہو بلکہ والد کے مرتبے میں ہو۔ تو حدیث اور اس حدیث اور اس آیت کے آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ہاں تعارض ایک اور حدیث کے ساتھ ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، النبی اولی بالمؤمنین، اس میں ایک قرات میں آتا ہے وَهُوَ لَهُمْ أَبٌ، وَهُوَ لَهُمْ أَبٌ، اس طرح کی عبارت آئی ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، وَهُوَ لَهُمْ أَبٌ، کہ وہ امت کے لیے باپ ہیں، امت کے والد ہیں۔ تو اس کے ساتھ تعارض آ سکتا ہے، اس کے ساتھ تعارض آ سکتا ہے۔ کس کا آ سکتا ہے؟ کس کا آ سکتا ہے؟ اس آیت کا آ سکتا ہے، ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ تعارض آ سکتا ہے۔ تعارض کا دفعہ اس طرح ہوگا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں ابوت کی جو نفی ہے یہ نسبی ابوت کی نفی ہے، نسبی ابوت کی نفی ہے کہ نسبی باپ نہیں ہے۔ اور جو وَهُوَ لَهُمْ أَبٌ، یہاں پر جو باپ کا اثبات ہے، ابوت کا اثبات ہے، تو روحانی ابوت کا اثبات ہے کہ روحانی طور پر وہ امت کے باپ ہیں۔ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہیں تمہارے دین کے امور سکھاتا ہوں۔ اب دین کے امور میں سے یہ تمہید تھی، اگلے حکم کے لیے بطور تمہید کی یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب امور دین میں سے ایک امر یہ بھی ہے، آداب قضاء حاجت، اذا اتا احدکم الغائط، ایک ہے اتیان ایک ہے دخول، ایک ہے اتیان اور ایک ہے دخول۔ دخول ہوتا ہے بنیان میں، یعنی بیت الخلاء میں داخل ہونا، مرخاز میں داخل ہونا، حش میں داخل ہونا، تو اس کے لیے دخول کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اتیان یہ صحرا میں بھی ہو سکتا ہے اور بنیان میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر عطا کے اتیان کے الفاظ ذکر ہوئے ہیں،
صحرا میں تو دخول نہیں ہوتا نا، صحرا میں تو آدمی پہلے سے داخل ہوتا ہے، پھر قضاء حاجت کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کچھ فاصلے پر اپنے ساتھیوں وغیرہ سے کچھ فاصلے پر ہٹ کر وہ قضاء حاجت کر لیتا ہے۔ تو اتیان عام ہے، دخول خاص ہے۔ دخول صرف بنیان میں ہو سکتا ہے، اتیان بنیان اور صحرا دونوں میں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اتیان کا ذکر ہے، معلوم ہوا کہ یہ حکم جو آگے آ رہا ہے، ممانعت استقبال اور ممانعت استدبار، اس کا حکم بنیان میں بھی ہے، بنیان کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اور صحرا کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اذا اتی احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی اتیان غائط کا ارادہ کرے، فلا یستقبل القبلۃ ولا یستدبرھا، تو کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف نہ رخ کرے اور نہ پیٹ کرے، نہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے۔ ولا یستتب بیمینہ، ولا یستتب بیمینہ، بعض نسخوں میں لا یستتیب بیمینہ آیا ہے، اور آپ حضرات کے نسخے میں لا یستتیب آیا ہے، نہیں کا صیغہ ہے، لا یستتیب بیمینہ، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ اور جن نسخوں میں لا یستتیب بیمینہ خبر ہے تو وہاں پر بھی خبر بمانے انشاء کے ہوگا، خبر بمانے انشاء کے ہوگا۔ اور جو ممانعت خبر کی صورت میں ذکر کیجئے اس میں مبالغہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ خبر کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، امر کی تو مخالفت ہو سکتی ہے لیکن خبر کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ تو جو ممانعت جو نہیں خبر کی صورت میں ذکر کی جاتی ہے اس میں مبالغہ زیادہ ہوتا ہے۔ ولا یستتیب بیمینہ خبر ہوگا بمانے انشاء کے ہوگا، یعنی خبر بمانے نہیں پر اس کو ہم محمول کریں گے۔ یہاں پر لا یستتیب نہیں ہے تو نہیں کا ترجمہ، اور تم میں سے کوئی استنجا نہ کرے بیمینہ دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کی ممانعت احترام یمین ہے، دائیں ہاتھ کے احترام کی وجہ سے، اس لیے کہ اچھے کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ تین قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے استطابہ، ایک ہے استنجا اور ایک ہے استجمار۔ استطابہ اور کون سا؟ استنجا اور استجمار۔ استطابہ اور استنجا یہ پانی اور پتھر دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور استجمار صرف پتھر کے ساتھ ہوتا ہے۔ پتھر استعمال کیا جائے تو اس کو استجمار کہا جاتا ہے۔ پتھر اور پانی استنجا میں دونوں استعمال ہو جائے تو اس کے لیے استطابہ کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں اور استنجا کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بنارس خان بولو کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ تین قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ استطابہ، یہاں پر جو نہیں یا فعل آیا ہے جس مصدر سے، استطابہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، استنجا کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ پہلی روایت میں، روایت نمبر 7 میں نہانا ان نستنجی بالیمین، استنجا کے الفاظ، اور ایک استجمار کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ استطابہ اور استنجا یہ دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، پانی اور پتھر دونوں، حجر مدر وغیرہ، اور استجمار صرف پتھر کے ساتھ ہوتا ہے۔ پتھر کے ساتھ استنجا کیا جائے، پانی استعمال نہ کیا جائے تو اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں استجمار۔ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 پتھروں کے استعمال کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ بِاسْتِعْمَالِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ عِنْدَ الْإِسْتِنْجَاءِ، استنجا کے وقت 3 پتھروں کے استعمال کا حکم دیتے تھے۔ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، اور منع فرماتے تھے لید پر استنجا کرنے سے، اس لیے کہ یہ نجس ہے، جیسے کہ علت بیان ہو گئی، نجس سے ایک نجس سے دوسرے نجس کو صاف کرنے کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ والرمہ، یہ رمیم کی جمع ہے، عظم بالی کو کہا جاتا ہے، بوسیدہ جو ہڈی ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے رمہ، رمیم اس کی جمع ہے۔ یہ روایت مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ اور مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت
آئی ہیں۔ اگر کسی نے رجی کے ساتھ روث کے ساتھ استنجا کر لیا تو آیا اس کا استنجا جائز ہوگا یا نہیں؟ تو نجس چیزوں کے ساتھ استنجا کرنا یہ بالاتفاق مکروہ ہے، بالاتفاق مکروہ ہے، لیکن اگر کر لیا تو احناف کی نزدیک یہ استنجا جائز مال کراہا ہے، جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے سرے سے استنجا ہوتا ہی نہیں ہے، روث، لید، رجی وغیرہ کے ساتھ استنجا سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ اگر کسی نے کر لیا اور نماز پڑھ لی تو یہ نماز اس کی جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دارقطنی کی ایک روایت میں ہے روث اور عظم کے بارے میں، انہما لا تطہران، کہ یہ پاکی کا فائدہ نہیں دیتی، انہما لا تطہران، یہ پاکی کا فائدہ نہیں دیتے۔ اور پتھر کے ساتھ، حجر کے ساتھ، مدر کے ساتھ وہ استنجا کے قائل ہیں مفہوم مخالف سے، کہ جب ان دو چیزوں کے ساتھ استنجا نہیں ہو سکتا تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ حجر کے ساتھ اور مدر کے ساتھ، یعنی پتھر کے ساتھ اور ڈھیلے کے ساتھ استنجا ہو سکتا ہے۔ احناف کی نزدیک چاہے حجر ہو، چاہے مدر ہو، چاہے روث ہو، چاہے رجی ہو، چاہے عظم ہو، جو چیز بھی ہو وہ پاکی کا فائدہ نہیں دیتا۔ پتھر کے ساتھ آپ نے استنجا کر لیا، آپ پاک نہیں ہوئے ہیں، ہاں اتنا ہو گیا کہ انقاء آ گیا، تقلیل نجاست آ گئی، باقی پاکی اس سے حاصل نہیں ہو سکتی کسی بھی چیز سے۔ اگر پتھر کے ساتھ استنجا کر لیا محل پھر بھی نجس ہوگا، پاک نہیں ہوا، اب کیا کریں؟ عرب میں تو پانی کی بہت ہی زیادہ قلت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرما دی، یہ آسانی فرما دی کہ قلیل نجاست کو معاف فرما دیا۔ پتھر کے ساتھ استنجا سے پاکی کیوں حاصل نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جیسا کہ عام نجاسات ہوتی ہیں، نجاست رطبہ اگر بدن پر لگ جائے تو پانی یا جو چیز پانی کے حکم میں ہوتا ہے اس سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح استنجا بھی اگر پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ پانی کو استعمال کریں گے۔ پانی کے ساتھ آپ جب تک آپ نے پانی استعمال نہ کیا ہو وہ جگہ جو ہے نا، جگہ محل نجاست، وہ جو پخانے کی جگہ ہے وہ نجس ہی رہے گی، پاک نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ قلیل نجاست کو معاف فرما دیا۔ اگر ایک شخص نے پتھر کے ساتھ استنجا کر لیا اور قلیل پانی میں داخل ہو گیا تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو آپ جن حضرات نے انہما لا تطہران کے روایت ذکر کی ہے وہ احناف کے خلاف نہیں ہے۔ احناف روث اور رجی کو تو چھوڑ، وہ تو پتھر اور مدر کے ساتھ، پتھر اور ڈھیلے کے ساتھ بھی استنجا کرنے سے پاکی کے قائل نہیں ہے، وہ حدیث احناف کے خلاف نہیں ہے۔ لا تطہران تو ہے لیکن قلیل نجاست کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ تو روث اور رجی اس کے ساتھ بھی تقلیل نجاست آتی ہے، محل نجاست کے میں انقاء آتا ہے، ہاں تھوڑی بہت نجاست رہ گئی تو وہ تو پتھر کے ساتھ بھی پاک نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ رجی کے ساتھ پاک ہو جائے۔ تو جس طرح پتھر کی صورت میں وہ معاف ہے قلیل نجاست، اسی طرح رجی اور روث کے ساتھ بھی قلیل نجاست کیا ہوگا؟ معاف ہوگا۔ ٹائم ہے؟ ہاں ایک اور بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن الزُّهْرِيِّ عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم۔ مسدد بن سفیان ثوری نہیں، سفیان بن عیینہ، یہاں پر سفیان ثوری مراد نہیں ہے، سفیان بن عیینہ مراد ہیں۔ سفیان کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ نے الاسماء واللغات ایک کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ سفیان کے سین پر تینوں قسم کے اعراب پڑھے جا سکتے ہیں: سفیان، 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 مثلثۃ السین، سفیان، سفیان،
سفیان اور عیینہ کے بارے میں دو لغتیں بیان کی ہیں، عیینہ اور عیینہ، عین کے فتحہ اور عین کے کسرہ کے ساتھ، عیینہ عیینہ، اعلیٰ درجے کی سکہ راوی ہے۔ زہری ابن شہاب زہری رحمہ اللہ ہے، عطا بن یزید اللیثی یہ بھی سکہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن زید ابن کلیب، خالد بن زید ابن کلیب، خالد ان کا نام تھا، روایتاً، رواہ روایتاً مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے، یہ رفع کی طرف اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن روایتاً کے الفاظ کے ذریعے سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ اسی طرح بعض روایت میں بعض سندوں میں آتے ہیں یبلغ بہ النبی، یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی رفع کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ رواہ روایتاً قال اذا اتیتم الغائط، یہاں پر غائط معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے، نشیبی زمین، جب تم میں سے کوئی نشیبی زمین میں آ جائے، فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول، فلا تستقبلوا القبلۃ، تو کعبہ کی طرف رخ نہ کرے، بغائط، یہاں پر غائط معنی مجازی میں استعمال ہوا ہے، یعنی الخارج من الدبر، اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو خارج من الدبر کے ساتھ یعنی قضاء حاجت کے وقت جب بیٹھ جائے تو استقبال قبلہ نہ کرے، ولا بول، اور چھوٹا پیشاب کرتے وقت استقبال کعبہ نہ کرے، ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن توجہ الی جہت المشرق والمغرب، ولیکن شرقوا، لیکن تم رخ کرو مشرق کی طرف، او غربوا، یا رخ کرو مغرب کی طرف۔ یہ حکم خاص ہے اہل مدینہ کے ساتھ، مختص باہل المدینہ، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں کعبہ شریف کس جانب میں پڑتا ہے؟ جنوب، حالت جانبی جنوب میں پڑتا ہے، جنوب کی حالت میں جنوب کی طرف کعبہ شریف ہے، تو جب جنوب کی طرف کعبہ شریف ہو گیا تو آپ حضرات وہاں پر بیٹھیں گے قضاء حاجت کے وقت کس جہت میں؟ یا مشرق کی طرف رخ کرو گے یا مغرب کی طرف رخ کرو گے؟ مشرق کی طرف رخ کرو گے تو آپ کا کعبہ کی طرف بائیں طرف ہو جائے گا، بائیں جانب آپ کا کعبہ کی طرف ہو جائے گا، اور اگر مغرب کی طرف رخ کرو گے تو آپ کا داہنی جانب وہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ تو یہ حکم خاص ہے کس کے ساتھ؟ اہل مدینہ کے ساتھ۔ ہمارے اور آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ ولیکن جنبوا او شملوا، جنوب کی طرف رخ کرو یا توجہ الی جہت الجنوب، جنوب کی طرف رخ کرو یا شمال کی طرف رخ کرو، یہ ہمارے لیے حکم ہوگا، اس لیے کہ ہمارے اعتبار سے، ہماری نسبت سے کعبہ شریف پڑتا ہے کس جانب میں؟ مغرب کی جانب میں، مغرب کی جانب میں کعبہ شریف پڑتا ہے، تو ہماری نسبت سے حکم ہوگا جنوب کی طرف رخ کرو یا شمال کی طرف رخ کرو۔ ولیکن جنبوا او ولیکن شرقوا او غربوا فقدمنا الشام، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم شام گئے، شام کو فتح کر لیا، فوجدنا مراحل، یہ حدیث جو ہے نا یہ احناف کے لیے مدار استدلال ہے۔ احناف نے جو مطلقاً عدم جواز کا، مطلقاً کراہت کا قول کیا تھا، ان کے لیے مستدل کون سی حدیث ہے؟ یہ والی حدیث، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس لیے کہ اس میں نہ بنیان کا فرق ہے، نہ صحرا کا فرق ہے، نہ استقبال کا فرق ہے، نہ استدبار کا فرق ہے۔ استدبار اور استقبال کا کوئی فرق اس میں بیان نہیں ہوا ہے، اسی طرح صحرا اور بنیان کا بھی فرق، بلکہ آپ دیکھ لیں بنیان کی تصریح ہے، بنیان کی یہاں پر کہاں پر ہے؟ فقدمنا الشام، ہم شام گئے، شام کو فتح کر لیا، فوجدنا مراحیز قد بنیت قبل القبلہ، تو ہم نے وہاں پر بیت الخلائیں دیکھی، قد بنیت قبل القبلہ، جو قبلے کی رخ پر بنائی گئی تھی، یعنی ان بیت الخلاء میں جب آپ بیٹھتے تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا تھا، اس حیثیت سے بنائی گئی تھی، اس بناوٹ پر بنائی گئی تھی کہ وہاں پر بیت الخلاء میں بیٹھنے کے وقت آپ کا رخ کعبے کی طرف ہو جاتا تھا۔ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا، ہم اس یعنی قبلہ سے، ننحرف عن القبلۃ، قبلہ سے ہم انحراف کرتے تھے، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ،
بعض حضرات نے عنہا کی ضمیر مراحیز کی طرف راجی کے ہیں کہ ہم ان بیت الخلاؤں سے انحراف کرتے تھے، وہاں پر قضاء حاجت نہیں کرتے تھے، اور بعض حضرات نے عنہا کی ضمیر قبلے کی طرف راجی کے ہیں کہ ہم ان مراحیز میں قضاء حاجت کرتے تھے لیکن تھوڑا سا رخ پھیر کر، قبلے سے تھوڑا سا رخ پھیر کر ہم قضاء حاجت کرتے تھے۔ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، یہی بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم بے توجہی میں، بے خیالی میں وہاں پر بیٹھ جاتے تھے، ہمارا رخ کعبہ کی طرف ہو جاتا تھا، پھر فوراً جب ہمیں خیال آ جاتا تھا تو فوراً ہم رخ پھیر لیتے تھے، کعبہ سے انحراف کر لیتے تھے، اور جتنی دیر ہم نے کعبہ کی طرف بیٹھ کر گزاری تھی، نستغفر اللہ، اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ بعض حضرات فرماتے ہیں، بعض شارحین، کہ نستغفر اللہ، ہم استغفار کرتے تھے بانین کے لیے، یہ مراخیز بنانے والوں کے لیے ہم استغفار کیا کرتے تھے، لیکن یہ احتمال جو ہے نا وہ بہت بعید ہے، اس لیے کہ اس کے بنانے والے کون تھے؟ کفار تھے، نصارہ تھے، تو ان کے لیے استغفار کا کیا مطلب؟ لہٰذا اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر ہم بے خیالی میں اور بے توجہی میں کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے تھے۔ تو اس میں دیکھیں، مراحیز قد بنیت قبل القبلہ، مراحیز کا ذکر ہے، بنیان کا ذکر ہے، تو بنیان میں بھی مولوی صاحب آ گئے، تو بنیان میں بھی وہ کیا کرتے تھے؟ قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس سے احناف کا مسلک ثابت ہوتا ہے، یہ احناف کے لیے، احناف کے مذہب کا مدار جو ہے، بنیاد اس حدیث پر ہے۔